بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. اس وقت زمینی حقائق کیا ہیں پاکستان کی پولیٹکس کے، لیکن ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کس طرح سے کی جا رہی ہے. 14 جماعتی اتحاد جو ہے وہ اس کو تبدیل کرنے کے لیے کتنی سر دھڑ کی بازی لگا رہا ہے. آپ کو تھوڑے سے ایک نمونے کے طور پہ کچھ چیزیں آپ کو دکھائیں گے اور کچھ خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. کافی امپورٹنٹ خبریں ہیں کیونکہ ہماری اطلاع کے مطابق اور آپ کی اطلاع کے مطابق بھی اب تک جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں اور جتنے بھی ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کون سی پارٹی کس پوزیشن پہ ہے اور 14 جماعتی اتحاد کہاں کھڑا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا عالم کیا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک ایکسپیریمنٹ ہوا اور وہ قدرتی طور پہ ہو گیا، اور وہ ہے کراچی اور سندھ کے بلدیاتی الیکشنز کا. اور وہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا رول سمجھ آ رہا ہے. کچھ چیزیں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اس کے بعد پھر کیونکہ اس کے سارے کے سارا یہ ایک تصویر ہے کراچی کی. اس کو آپ دیکھ کے آئندہ جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اگر اسی طریقے سے عام انتخابات ہوئے تو اس میں کتنی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی جائے گی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا رول ہوگا، سول بیورو کا کیا رول ہوگا، اور باقی جو ساری صورتحال میں نظر آ رہی ہے وہ کس نوعیت کی ہوگی. اس وقت تقریباً 24 گھنٹے ہو گئے ہیں بلدیاتی الیکشن کو منعقد ہوئے. تقریباً 24 گھنٹے ہو گئے ہیں بلدیاتی الیکشن. دور دراز جو رورل ایریا، یعنی کہ جو اندرون سندھ ہے، دور دراز کے علاقے ہیں، دور دراز کے اضلاع ہیں، گاؤں ہیں، دیہات ہیں، وہاں کے تو سارے رزلٹس آ گئے ہیں. لیکن اگر نہیں آئے تو وہ کراچی کے نہیں آئے، اور اس کی وجہ کیا؟ کراچی حالانکہ شہری علاقہ ہے سارے کا سارا، اور 235-36 یونین کونسلز ہیں، یونین کمیٹیز ہیں، ان کے الیکشنز ہوئے ہیں، 246 ٹوٹل ہیں، لیکن ان کے رزلٹس نہیں آ رہے. اور مزے کی بات ہے کہ اس طریقے سے رزلٹس تیار کیے جا رہے ہیں، ایسے رزلٹ تیار کیے جا رہے ہیں کہ کوئی غلط رزلٹ نہ تیار ہو جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ مل کے بھی میئر کراچی نہ لا سکیں. اس وقت پوری کی پوری کوشش اس پہ ہو رہی ہے. فار ایگزامپل کچھ دیر پہلے 106 جو ہیں حلقوں کے رزلٹس آئے. اب 106 حلقوں کی تقسیم دیکھیں کیسے کی گئی ہے کہ 53 حلقوں میں پاکستان پیپلز پارٹی جیت گئی ہے. اب باقی 53 جو ہیں، یعنی کہ سمپل میجورٹی پیپلز پارٹی کو دے دی گئی 106 حلقوں میں. حالانکہ 24 گھنٹے ہو چکے ہیں الیکشن ہوئے کو، 53 دے دی، اور باقی جو اگلے 53 ہیں اس کی ڈویژن اس طریقے سے کی گئی ہے کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف مل کر بھی 53 کا فگر حاصل نہ کر سکیں. ان کو دیے ہیں ٹوٹل 48 نمبر. ایک کو 25 سیٹیں دے دیں، ایک کو 23 سیٹیں دے دیں، اور 48 نمبرز ان کو دے دیے، 53 ان کو دے دیا پیپلز پارٹی کو. لہٰذا پیپلز پارٹی سمپل میجورٹی اس کے پاس ہے. اب اگلے بھی رزلٹس جو تیار کیے جا رہے ہیں یا تیار کیے جائیں گے یا کوشش کی جائے گی، وہ اسی طریقے سے کوشش کی جائے گی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ آرام سے جو آزاد امیدوار اور 2-4 نیچے ہوں گے، نون لیگ، JUI، اس طریقے سے TLP، آزاد امیدوار، ان کو ملا کے آرام سے میئر کراچی بنا لے، اور جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف مل کر بھی میئر نہ بنا سکیں. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جماعت اسلامی کو اپنی سپورٹ کرے گی. جو رزلٹس آئیں گے فائنل، وہ جماعت اسلامی کے میئر کو سپورٹ کرے گی. یعنی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپنا وزن ڈال رہی ہے جماعت اسلامی کے کھاتے میں، حافظ نعیم الرحمان کے کھاتے میں. اور حافظ نعیم صاحب کل سے کہہ رہے ہیں جماعت اسلامی کے کہ ان کے پاس جو رزلٹ آئے ہیں ان کے مطابق وہ کل سے کہہ رہے ہیں کہ 100 سے زیادہ سیٹوں پہ ان کو برتری حاصل ہے، اور وہ 100 سے زیادہ سیٹیں جیت چکے ہیں. لیکن کل سے رزلٹس روکے ہوئے ہیں اور آج تک رزلٹس ابھی تک نہیں دیے گئے. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ آرام سے ریلیکس ہے. ضلعی انتظامیہ مکمل طور پہ سندھ گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، اور ایسا بھی ہو رہا ہے کہ جو فارم 11-12 جو ایشو 10-11 یا 11-12 جو فارم ایشو کیے جا رہے ہیں اس میں ڈبل ہینڈ رائٹنگ بھی ہے، اوور رائٹنگ بھی ہے، رزلٹس کاٹ کے بھی لکھے ہوئے ہیں، کسی کے نمبر بڑھا دیے گئے ہیں، کسی کے زیادہ کر دیے گئے ہیں. اس طرح کی بہت ساری جو بے ضابطگیاں اور
مبینہ طور پہ جو دھاندلی کے نشانات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں گے جی آئندہ الیکشن جو ہے وہ کس نوعیت کا ہوگا اور کس نوعیت کے الیکشن کی تیاری کی جا رہی ہے۔ یہ گراؤنڈ ریئلٹی بتائی جا رہی ہے، کیونکہ جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف، یہ ان نمبر MQM بائیک آؤٹ کر چکی ہے، تو یہ آپ سے شیئر کرنا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے پنجاب کا جو الیکشن ہے، اسمبلی ٹوٹ چکی ہے، اب پنجاب میں الیکشن ہونا ہے، اور اس الیکشن میں بھی اب اسی طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ لڑائیاں ابھی چل رہی ہیں نون لیگ کے اندر، تو لڑائی ہی ابھی ختم نہیں ہوئی، اور جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اس میں بھی تلخیاں، اور اس میں بھی ایک دوسرے پہ الزام تراشی، اور اس میں بھی عطا تارڑ اور رانا ثناء اللہ صاحب پہ سارے کا سارا ملبہ ان پہ پھینک دیا گیا کہ ان کی غلط پلاننگ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اعتماد کا ووٹ چودھری پرویز الہی صاحب نے لیا ہے، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا۔ چھوٹی چھوٹی خبریں اور بھی لے لیں، اور پھر اس کے بعد مین خبر کی طرف بھی آتے ہیں۔ جو چھوٹی خبریں ہیں اس میں توہین الیکشن کمیشن کے جو نوٹس بلکہ وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، چیف الیکشن کمشنر نے عمران خان صاحب کے اور فواد چوہدری صاحب کے خلاف، تو اس کو راولپنڈی ہائی کورٹ بینچ نے ان کو معطل کر دیا گیا ہے، اور وہ فیصلہ سسپینڈ کر دیا ہے وارنٹ گرفتاری کا، جو وارنٹس تھے وہ سسپینڈ کر دیے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جسٹس عباسی صاحب نے، جسٹس صداقت صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب فواد چوہدری صاحب کو جا کے پیغام دیں کہ وہ عدالتوں پہ تنقید کم کیا کریں اور بلا وجہ آواز تنقید نہ کیا کریں، اگر ایسا ہوا تو آئندہ ان کا بھی نوٹس لیا جائے گا، اور یہ درست نہیں ہے کہ عدالتوں سے ریلیف بھی لیں اور ان پہ تنقید بھی کریں۔ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ کاف اپنے دے چکی ہے جی نگراں وزیر اعلیٰ کے نام، 3 نام دے چکی ہے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے، احمد نواز سکھیرا صاحب، ناصر کھوسہ صاحب اور ناصر کھوسہ صاحب اور نصیر احمد خان، یہ دیے جا چکے ہیں۔ اور چودھری پرویز الہی صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے بہت سنجیدگی سے ایسے نام دیے ہیں، صاف ستھرے، اور اگر حکومت سنجیدہ ہوئی تو ہمارے ہی پینل میں سے ایک نام پہ اتفاق ہو سکتا ہے، اور وہ ہے ناصر کھوسہ صاحب کا، ان کا اشارہ تھا۔ لیکن ظاہر ہے جی اب ناصر کھوسہ صاحب کا نام ادھر سے چلا گیا ہے، تو پھر مسلم لیگ نواز کو تو کھٹکا لگا ہوا کہ ہو یہ کیسے ہو گیا کہ ناصر کھوسہ صاحب تو ہمارے پینل میں تھے اور ادھر کیسے چلے گئے۔ تو بہرحال یہ ایک اہم ہے، اور ابھی تک اس طرف سے نون لیگ کی طرف سے ابھی تک کوئی نام نہیں آیا، اور ہاں البتہ یہ کہا گیا ہے کہ اب مسلم لیگ نواز جو ہے وہ مشاورت کرے گی چودھری پرویز الہی صاحب سے، حمزہ شہباز سے چونکہ لندن میں ان کا نمائندہ ملاقات کرے گا وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب سے، اور نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے مشاورت کا عمل کیا جائے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ پروسیس، یہ عمل جو ہے وہ آئینی ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں تو لیڈر آف اپوزیشن اور لیڈر آف دی ہاؤس کا تذکرہ ہے، آئین میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، یہ کوئی ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی نہیں ہے، آئین کا حصہ ہے۔ تو آئین کے حصے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ اپنا نمائندہ آگے مقرر کر دے اور وہ نمائندگی کرے؟ یہ مجھے نہیں لگتا کہ فون پہ بھی مشاورت ہو سکتی ہے، بہت سارے چینلز ہیں اس پہ بھی ہو سکتی ہے، خط و کتابت کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال یہ کہا گیا کہ جی حمزہ شہباز صاحب جو ہیں وہ اپنا نمائندہ بھیجیں گے لیڈر آف دی اپوزیشن وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس۔ ایک نام گردش کر رہا تھا کہ سابق چیف جسٹس جو ہیں جواد خواجہ صاحب جو ہیں وہ ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب، نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامینیٹ کیا گیا ہے مسلم لیگ نواز کی طرف سے، تو انہوں نے اس کی تردید کر دی، انہوں نے کہا جی کہ نہ ہی مجھ سے پوچھا گیا اور نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ ہے کہ میں نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پہ اپنا کام کروں گا، تو لہٰذا جی ادھر اس طرح سے بھی جواب ہو گیا ہے۔ اور دوسرا ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے، اور وہ ہے پشاور میں سپریم کورٹ بار کے سابق صدر اور سینئر موسٹ ایڈوکیٹ لطیف افریدی صاحب کو بار روم میں جا کے قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ، قابل مذمت واقعہ، اور لیکن اس کو پہلے تو ہم نے یہی سمجھا تھا کہ شاید کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہے، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ یہ ذاتی رنجش کا نتیجہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جیسے پنجاب سندھ میں بہت پرانی دشمنیاں چلتی ہیں، اس طرح ادھر بھی ہے، جو کہ افسوسناک ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک ذاتی دشمنی کا نتیجہ نکلا، اور بار روم میں جا کے مقتول بھی
जो قاتل ہے وہ بھی پکڑا گیا ہے مبینہ طور پہ، اور وہ بھی کوئی ریلیٹیو بتایا جا رہا ہے۔ بہرحال ایک جان گئی، اور سینئر موسٹ ایڈوکیٹ تھے لطیف افریدی صاحب، اچھے تھے، انسانی حقوق کے لیے آوازیں بلند کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہ سب کچھ ہوا جی، اور اب پنجاب میں بیٹھک ہو رہی ہے، آصف علی زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب اور بلاول ہاؤس میں، اور وہاں پہ انتظام کیا گیا ہے ویڈیو لنک کا بھی، تو نواز شریف صاحب اس میں شریک ہوں گے براہ راست۔ اب کوشش یہ کی جا رہی ہے، کیونکہ کراچی کا رزلٹس دیکھ ہی لیا ہے بلدیاتی الیکشن، تو وہاں پہ ایم کیو ایم نے بائیک آؤٹ کر کے بھی دیکھ لیا، اس کا فائدہ کس کو پہنچا؟ ظاہر ہے پیپلز، کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ اور گورنر سندھ نے رات گئے مشاورت کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا تھا ایم کیو ایم نے بائیک آؤٹ کرنے کا، لیکن اس کا بھی اس طریقے سے فائدہ کراچی میں نہیں پہنچ سکا پاکستان پیپلز پارٹی کو۔ وہ الیکشن جیت بھی لیں یا رزلٹس اپنے مرضی کے حاصل کر بھی لیں، لیکن جاننے والے تو جانتے ہی ہیں، سب کو پتہ ہی ہے کہ ایکچوئل رزلٹ وہاں پہ کیا ہے۔ جماعت اسلامی بہت آگے، پہلی دفعہ ہوا کہ جماعت اسلامی ایک واضح برتری کے ساتھ آ رہی تھی، اس کو روکا گیا، کیونکہ جماعت اسلامی پہلے بھی میئر جو ہیں وہ نعمت اللہ رہ چکے ہیں، نعمت اللہ مرحوم، ان کی بڑی کارکردگی تھی، تو اس لیے یہ سارا کچھ آئندہ آنے والے الیکشن کے لیے بھی ریہرسل کی جا رہی ہے۔ تو الیکشن کمیشن کی جو بے ضابطگیاں ہیں یا کمزوریاں ہیں یا ان کی نیت ہے، وہ سامنے آ رہی ہیں کھل کے، اور مستقبل میں اب ایم کیو ایم بھی الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد کر چکی ہے، جماعت اسلامی بھی کر چکی ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی کر چکی ہے، اب صرف 2 ہی جماعتیں رہ گئی ہیں جو الیکشن کمیشن کو پہ اعتماد کرتی ہیں، وہ مسلم لیگ نواز ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ لیکن پنجاب میں جو اس وقت چل رہا ہے سلسلہ، اب کوشش کی جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، جے یو آئی، تمام جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، 13-14 جماعتیں، وہ متحد ہو کے الیکشن لڑنا چاہ رہی ہیں پنجاب میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ 1 on 1 مقابلہ کرنا چاہ رہی ہیں ہر ایک حلقے میں۔ لیکن یہ بہت کٹھن مرحلہ ہے، اور اس میں مسلم لیگ نواز کس حد تک پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اجازت دے گی دوبارہ سے قدم جمانے کی۔ مجھے لگتا ہے ذاتی طور پہ کہ وہ ایک الیکشن تو مسلم لیگ نواز چھوڑ سکتی ہے، ایک الیکشن چھوڑ سکتی، ایک ٹینیور وہ سوچ لے کہ میں نہیں، اگلی حکومت ہماری نہیں آ سکتی، وہ یہ تو قبول کر لے گی، لیکن وہ یہ قبول نہیں کرے گی مسلم لیگ نواز کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ری انٹر کرے پنجاب میں، اور تحریک انصاف کے بعد اگلا جو 5 سال بعد وہ ان کو ایک جماعت کے بجائے 2 جماعتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے، پی ٹی آئی سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی۔ وہ پیپلز پارٹی کو دوبارہ سے انٹری نہیں دے گی، جو میری ایک اسسمنٹ ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ وہ سیٹیں اتنی مانگیں گے کہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو مسلم لیگ نواز ظاہر ہے وہ شیر ہے، مسلم لیگ نواز، اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ پنجاب میں وہ دوسرے نمبر پہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ اب پہلے نمبر پہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور اس لیے جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ادھر جھگڑے چل رہے ہیں، لڑائیاں چل رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کام بھی ہو رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔